اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ نیٹ کے مختلف پلیٹ فارم، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے، اور پھر سلسلے میں داخل ہونے کے لیے بھی پوچھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، سلسلے میں طالب بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 0300 967 6758، تو یہ پاکستان ٹائم کے حساب سے دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 ساڑھے 4 بجے کے درمیان میں آپ کال کریں گے۔ آپ کا وضو کیا ہو تو آپ کال کریں گے، انشاءاللہ تعالی بندہ ناچیز آپ کو سلسلے میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں طریقہ بھی یہی ہے، بزرگوں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ بزرگوں نے جہاں سے روحانیت سیکھی ہے، عملیات سیکھے ہیں، اور اسی طرح راہ سلوک پر چلے ہیں، تو جس سلسلے میں جس سے بھی انہوں نے سیکھا ہے تو سلسلے میں لازمی بیعت ہوئے ہیں یا طالب بیعت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں دونوں چیزیں، بیعت ہونا اور طالب بیعت کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں روحانیت کا، ہم خود سے جنریٹ نہیں کر سکتے۔ تو اکثر عاملین حضرات، اکثر جو محبین ہیں، اور اسی طرح اکثر جو روحانیت پر چلتے ہیں احباب، وہ پریشان اسی لیے ہوتے ہیں کہ عمل تو انہوں نے لے لیا، استاد سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور کئی مرتبہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سلسلے میں بیعت نہیں ہے یا طالب بیعت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ بندہ پھر اندھیرے میں وہ ڈھونڈتا رہتا کوئی منزل مجھے مل جائے۔ تو جس طرح بزرگوں نے کیا ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ محرم کے بہت سارے اعمال یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانا، جو احباب مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور اسی طرح جو لوگ کاروبار روزی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت آسانی عطا فرما دیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جو ہمیں پیر و مرشد کی طرف سے عطا ہے، سلسلے کی طرف سے عطا ہے، ہم نے وہ آپ تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو پڑھیں اور روحانیت کے لیے پڑھیں، راہ سلوک پر چلنے والے پڑھیں، معرفت کے لیے پڑھیں، برکتوں کے لیے پڑھیں، رحمتوں کے لیے پڑھیں، فضیلتوں کے لیے پڑھیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے بارہا مرتبہ، میں نے ویڈیو میں بھی کہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ جب بندہ بالکل ذکر سے دور ہو جاتا ہے، پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے، ذکر سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، اور ذکر و اذکار کے بالکل بھی قریب نہیں جاتا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر مسائل کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسائل کا شکار رہتا ہے، کبھی اس کو بیماری کا مسئلہ ہو گیا، کبھی جاب کا مسئلہ ہو گیا، کبھی دکان کا، کبھی شاپ کا، کبھی گاہکوں کا مسئلہ ہو گیا، کبھی ہمسایوں میں، کبھی ادھر ادھر، سارے مسئلے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بارگاہ الہی سے دور ہو گئے، اللہ سے ہم دور ہو گئے، اللہ رب العزت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ یہ دور ہو گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے پر آزمائش ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے کام کا مسئلہ ہو گیا، دکان کا مسئلہ ہو گیا، اسی طرح جاب کا مسئلہ ہو گیا، اور اسی طرح دکان کا، اس کی نوکری کا، اس کے جو ہے نا گھر کے معاملات کا کہیں نہ کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، اور وہ پھر آزمائش میں گر جاتا ہے۔ جب گرتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ نماز کی طرف آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، ذکر و اذکار کی طرف آئے گا۔ اب ہمارے پاس زیادہ تر لوگ اسی طرح آتے ہیں کہ حضرت سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، دکان جو برباد ہو گئی ہے، بندشیں لگ گئی ہیں، گھر میں اتنی بیماری ہو گئی ہے، نوکری جاب چلے گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص تھا، میں برائی نہیں کسی کا کر رہا، تو یہاں پر میں صرف بتانے کے لیے کہ آپ کے لیے، تو اب وہ کہ ہم نے دیکھا وہ کبھی مسجد میں بھی نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔
تو ہو سکتا ہے کہ گھر پہ نماز پڑھتے ہوں، جب مسجد میں نہیں آتے تو ہو سکتا ہے گھر پہ، گمان تو یہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ معاملات چلتے رہے، میں نے 100 سال 2 سال اس بندے کو دیکھا تو وہ نماز کی طریف نہیں آتا تھا، کبھی کبھار جمعے کے دیکھ لیا ان کو، جمعہ کا پڑھتے ہوئے یا ویسے۔ اچانک وہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے، نماز پڑھنے شروع ہو گئے، نماز پڑھ کے اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ تک بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تسبیح کر رہے تھے اور تسبیح کرتے اس کے بعد دعا کرتے۔ اب میں نے ان کو دیکھ لیا، میں نے کہا کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ان کو، کہ یہ جو ہے نا وہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان کو نوٹ کیا ہے تو انہوں نے خود ہی 2-3 دن یا 4 دن کے بعد خود ہی رابطہ کیا کہ میاں صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے فرمائے، انہوں نے کہا کہ ابھی یہ اس طرح میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا بہت نقصان ہو گیا ہے اور میں پھنس گیا ہوں، اور جس بندے نے میری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیا قصور بھی اس کا تھا، اس بندے نے بھی جو ہے نا کوئی اتنا رسپانس نہیں دیا اور وہ تعلقات لڑو کے ادھر ادھر کر کے وہ نکل گیا ہے۔ تو پھر بھی ہم نے جو کرا کے جو ہے نا اس سے کچھ تھوڑے بہت پیسے دیے ہیں، لیکن باقی سارے کے سارے میں نے لگانے۔ پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ایٹومیٹکلی اس کے ریٹ بھی کم ہو گیا، مارکیٹ ویلیو اس کی کم ہو گئی ہے۔ ایک تو پیسے اوپر لگ گئے، دوسرا اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی۔ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دعا فرمائیں، دعا کریں، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں یہ ان کی جو ہے نا وہ برائی نہیں کر رہا، میں عام جو ہمارے احباب ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جو دکان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دکان جو بالکل رہ جاتی ہے، تو اسی طرح گھر کے معاملات ہوتے ہیں، رشتوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ان مسائل سے پہلے، ٹھیک ہے نا، آپ بندہ جب خوش ہوتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرے کہ خود ذکر پہ رہیں، خود پڑھائیوں پہ رہیں۔ تو اس وقت کو دیکھنے سے پہلے بندہ اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب سے رابطہ کر لے، اپنے رب کو یاد کریں، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، جتنا ہوتا ہے کریں، ٹھیک ہے نا، تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مسائل میں گھرتا ہے پھر وہ اس کی سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کوئی بندہ مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے، اللہ کا بندہ مل جائے، اللہ کا کوئی محبوب بندہ مل جائے کہ میں اس کو جا کے بات کروں اور وہ مجھے حل کر کے دے دے، اور بس یہ سارا کچھ 1-2 منٹ یا ایک دن میں 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے یہ دیکھو نا کہ جو آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے، یہ اس کی اصل اس کی ریزن کیا تھا، کیا وجہ تھی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کی ریزن کو دیکھیں گے، اس کی وجوہات کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آزمائش تو اللہ کے بندوں پہ بھی آئی ہو، بلکہ اللہ کے بندوں جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ان پہ آزمائشیں زیادہ آتی رہی ہیں، کیونکہ وہ بار بار کسوٹی پہ ان کو لگایا جاتا، بار بار کسوٹی پہ لگ رہے تھے۔ ایک دفعہ کسوٹی پہ لگا دیا، اس کے دوبارہ پھر کسوٹی پہ لگ گیا، یعنی کہ میاں حضور فرماتے ہیں دیکھیں جی رگڑا تو لگے گا۔ اب جو بندہ اللہ کے راستے پہ نکلے گا، ذکر و اذکار کی طرف ہے، اس کو رگڑا تو لگے گا، لیکن وہ رگڑا اس کے لیے کھڑا ہونے کی کہہ لو کہ اس کو کھڑا کرے گا، پہلے سے زیادہ کرے گا، اور رگڑا لگے گا پہلے سے زیادہ کھڑا ہو جائے گا، اور لگے گا پہلے سے اور زیادہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہیرا ہوتا ہے، اب ہیرا کا جو پتھر اکثر یہ کہتا ہے کہ پتھر ہوتا ہے، اب اس کو جتنا رگڑا لگاتے جائیں گے وہ نکھرتا جائے گا، یہ اور بہترین کہہ لو کہ وہ ایک نگینہ نگ بن جائے گا۔ تو یہی ترکیب انسان کی ہوتی ہے، یہ طریقہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو قریب کرنے کے لیے اس پہ جو ہے نا وہ جب اس پہ آزمائش آتی ہے وہ ایٹومیٹکلی بھاگا آتا ہے۔ پھر جس طرح کہتے ہیں نا پچھلے پاؤں بھاگا آتا ہے، وہ پیچھے کو آگے کو بس وہ بھاگا آتا ہے، بس پھر ذکر و اذکار پہ۔ وہ اسی طرح ہمارے ایک جو ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا تو ہمارے شہر میں یعنی کہ زلزلہ آیا تھا، بہت دیر کی بات ہے۔ تو کیا ہوا کہ لوگ نمازیں پڑھنے نہیں جاتے تھے، رات کو 2 بجے کے 3 بجے زلزلہ آیا، اور کافی زلزلہ آیا تھا، یہ شاید ہو سکے 10 15 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ مسجدیں ساری بھر گئیں، صبح فجر کے نماز میں ساری مسجدیں بھر گئیں،
اور لوگ باہر گلیوں میں بھی مسجد کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حیران بھائی، یہ زلزلہ آیا ہے، آپ بس وہ ایک دن کے لیے، اب پہلے دن تو مسجدیں بھر گئی، باہر گلیوں میں لوگ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے آ گئے جائے نماز، انہوں نے گلیوں میں بھی نماز پڑھی، لیکن وہ کیا تھا 2-3 دن میں ہوتے ہوتے وہ وہیں پر معاملات ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ یہاں پر مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، کتنی بھی بڑی پریشانی ہے، کتنی بھی بڑی مشکل ہے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت اس وظیفے کے صدقے، اس ذکر کے صدقے اور اس بابرکت عمل کے صدقے آپ کے لیے آسانی عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کے کاروبار بالکل بیٹھ گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ بس اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آگے بس کہہ لو کہ گڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جاب ہے اور جاب کے پیچھے بندے ایسے پڑ گئے ہیں کہ اب لگ رہا ہے کہ بھی یہ جاب جو ہے نا بھی جائے گی، اب نہیں ہوگی، مشکل، اب یہ بچے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر امام مسجد ہیں تو اکثر یہ ہمارے امام مسجد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ بھی کمیٹی والے بھی بیچ میں پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ امام کو تو بیچارے وہ کسی کھاتے میں لیتے ہی نہیں نا، اس کو تو وہ سمجھتے نہیں ہے بھی، کئی لوگ تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھی یہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا ظلم کرتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دل میں بغض ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو بس اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ اگر مسجد کمیٹی ہے یا لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو مسائل میں، پریشانیوں میں گر گئے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کریں گے کہ 3 دن محرم شریف کے 3 دن آپ نے 8 یعنی کہ 7 تاریخ ہوگی، 8ویں رات ہوگی، تو 8ویں رات، 9ویں رات، 10ویں رات، 3 راتیں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 1200 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 7 تاریخ ہوگی، 8ویں رات ہوگی، آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح 8واں دن ہوگا اور 9ویں رات ہوگی، اور 9واں دن ہوگا، 10ویں رات ہوگی محرم شریف کی۔ تو یہ 3 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ نے جب پڑھنا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے پہلی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ترتیب تو اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے دوسری میں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ خاص حاجت کے لیے ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ثواب کی نیت سے آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے 2 رکعت نفل کا ثواب آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں، اہل بیت کی اطہار کی بارگاہ میں کرنا ہے، سلسلے کے بزرگان کو ہدیہ کرنا، استادوں کو، مرشدوں کو ہدیہ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے 1200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اول آخر تعداد میں درود شریف پڑھ لیں، 3، 5، 7، 11، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، 1200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں، اس کے بعد دعا کریں کہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ کے اوپر ہے، جتنا آپ یکسوئی اور توجہ کے ساتھ دعا کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، الحمدللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے، اصالہ ثواب کرنا ہے، تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 1200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ کے پھر بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ تیسری رات بھی اسی طرح کرنا ہے۔ مشکلوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں، آفات بلیات میں اور نقصان میں، خدا نخواستہ کسی کا اگر کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے تو وہ یہ حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے خزانے کے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کو پھر وہ جس طرح ہوتے ہیں کہ آپ رینیو ہو جائیں گے،
आपका वही कारोबार, वही बिज़नेस, वही नौकरी, वही इमाम की जगह, वो बिल्कुल वहीं पर वो बहाल भी हो जाएगा, अच्छे अंदाज में हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तमाम अहबाब को इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत दे, आसानी अता फरमाए। तो देखें, ये सारे वजीफ़े इसलिए बताए जाते हैं कि ये बुज़ुर्गों की तरफ से अता है। बुज़ुर्गों ने इन वजीफ़ों को पढ़ा है, पढ़कर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नवाजा है, फिर आगे उन्होंने सिलसिले में अपने मुरीदीन में, शागिर्दों में, मुहिब्बीन में, सबको जो है ना उन्होंने ये अता किया। इसी तरह हम तक ये चीज़ें पहुँची हैं। तो अब ये है कि जो अहबाब भी अपना इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने मामलात को चेक करवाना चाहते हैं, अपने दुकान को, मकान को, घर को, फैक्ट्री को, तो वो अहबाब ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 030511611919। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे, हमारी टीम में रहनुमाई कर देगी। तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करके बात करके अपने मसाइल शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका इस्तिखारा करके चेक करके पूरा बायोडाटा भी बता देता हूँ मैं। इसी तरह आपको वजीफ़ा भी बता दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के ख़ास अमाल भी चल रहे हैं। अब जो अहबाब इसमें नादिर शरीफ का अमल कर रहा है, तो पहले हमने इसकी वीडियो अपलोड की थी, तो वो अहबाब नादिर शरीफ का जो है अमल करने के बाद या पहले भी नादिर शरीफ की बुक ले सकता है। यानी कि नादिर शरीफ का आप अमल करेंगे, अभी किया है, मुकम्मल हो गया है, बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, और इसके बाद भी ले सकते हैं, 10 दिन 15 दिन ठहर के भी ले सकते हैं। तो किसी दिन भी हर कोई ये किताब ले सकता है, हर कोई ये किताब PDF फाइल ले सकता है। इसमें आपका नाम लिखा जाएगा और आपको मुकम्मल इजाज़त के साथ ये किताब सेंड कर दी जाएगी। पाकिस्तान में किताब मिलेगी, पाकिस्तान से बाहर आपको PDF फाइल मिलेगी। ये हमारी रूहानी दस्तगाह का नंबर आ रहा है 0251161919। आपने इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और हमारी टीम आपको इसकी मुकम्मल रहनुमाई कर देगी। ठीक है ना। आपको ये किताब इजाज़त दे दी जाएगी। इसमें नकूश, फलीते, तावीज़ात, हर चीज़ तमाम की इजाज़त होगी, तमाम अमाल की ता हयात के लिए होगी। फिर इसमें हाज़रात का नक्श है, नक्श के ज़रिए आप हाज़रात करके पूरा मरीज़ का बायोडाटा चेक कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो अहबाब इलाज करते हैं, आमलीन हज़रात हैं, उनके लिए ये तोहफ़ा है। इसी तरह हर कोई ये किताब ले सकता है। देखें, हमने बाबे नहीं क्रिएट करने, हमने बाबे नहीं बनाना, हमने आमलीन नहीं बनाना, हमने ये किताबें, ये सब जो चीज़ें बनाई हैं, ये हर कोई ले सकता है। देखें, आप अगर नादिर शरीफ के आमिल हैं, आप हिज़्बुल बैत शरीफ के आमिल हैं, आप बिस्मिल्लाह शरीफ के आमिल हैं, किसी भी अमल के आपने अमल किया है, आप आमिल हैं, कम से कम ये कर सकते हैं कि आप अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने दुकान का तो दिफा कर सकते हैं, उसका तो ख्याल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा काम आपने कर लिया। आप 2 नंबर बाबों से जाने से बच गए और लाखों रुपए देने से बच गए। ठीक है ना। आपने या कहार का अमल किया है, आपके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, आपके पीछे दुश्मन आपको जलील कर रहे हैं, आपकी जॉब के ख़तरा है, आपके घर के मामलात हैं। या कहार का अमल कर लें, पढ़ाई कर लें। जो अहबाब सिर्फ़ अपने प्रोटेक्शन के लिए करेंगे, उसमें परहेज़ भी कोई नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये कि अमल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप कि या कहार का ऐसा अमल है कि दुश्मन आपसे कोसों दूर हो जाएगा, आपका मसला हल हो गया। ठीक है ना। अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। तो अब ये कि जो वजीफ़ा आपको बताया है, ये सबको इजाज़त है, हर कोई कर सकता है अपने मामलात के। इसी तरह हमारी बहन बेटियाँ रिश्तों के मामलात होते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं, बड़ी परेशान होते हैं, तो वो भी हाजत यही करके कर सकती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से अच्छा रिश्ता अता फरमा दे। अब घर में कोई भी कर सकता है। ठीक है ना। वालिदैन में कर सकता है, बहन भाइयों में, हर कोई इसकी सिर्फ हाजत है कि कोई भी हाजत है उसकी नीयत करके आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, फजल से नवाज देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।